ہم ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت ہم لوگ ہیں شہر پانی پت، جو ہریانہ صوبہ کا ایک شہر ہے، بہت ہی مشہور و معروف شہر۔ آپ زیارت کر رہے ہیں اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی علیہ الرحمہ کا مزار مقدس۔ حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ 21 جمادی الثانی 597 ہجری کو ترکمانستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تعلیم و تربیت ترکمانستان میں ہوئی۔ آپ نے بہت جلد تفسیر، حدیث، فقہ، ریاضی، منطق وغیرہ میں قابلیت حاصل کی۔ جلد ہی علم و معقول و منقول سے فارغ ہو کر علم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے فرمایا تمہارا باقی حصہ دوسرے مرشد کے پاس ہے۔ آپ کو اپنے مرید و خلیفہ حضرت علاء الدین احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کلیر روانہ کیا۔ اس وقت ایسا پیر نہیں دیکھا گیا کہ جو بابا فرید کے مقام پر فائز ہو اور آئے ہوئے شخص سے یہ کہے کہ تم فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ، تمہارا حصہ ان کے پاس ہے۔ اب تو یہ ہے کہ ایک ترغیبی مہم چلائی جاتی ہے کہ فلاں حضرت اس مقام پر فائز ہیں تو ان کے مرید ہو جاؤ، ماشاءاللہ لنگر مزید مزیدار ہوتا ہے وغیرہ۔ پھر صرف لنگر ہی ملتا ہے، خدا نہیں ملتا ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین احمد صابر کلیری علیہ الرحمۃ رضوان نے آپ کو دیکھ کر فرمایا، اے شمس الدین، تو میرا فرزند ہے، میں نے خدا سے چاہا کہ تو میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک رہے۔ آپ کو بیعت سے مشرف فرمایا۔ خواجہ شمس الدین 11 سال تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں رہے۔ پیر و مرشد کو وضو کرانے کی خدمت آپ کے حصے میں تھی۔ حضرت نے خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا اور اسم اعظم جو سینہ بسینہ چلا آتا تھا آپ کو تعلیم دیا۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا، شمس، ہمارا شمس اولیاء میں سورج کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ شمس الدین اپنے پیر دستگیر کی اجازت سے سلطان غیاث الدین کے لشکر میں ملازم ہو گئے۔ ریاضت، عبادت اور مجاہدہ کے ساتھ ساتھ آپ اپنے فرائض کو بھی بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ سلطان غیاث الدین نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا۔ آپ شاہی لشکر کے ساتھ تھے، قلعہ فتح نہ ہو سکا، لیکن محاصرہ 6 مہینے تک بدستور جاری رہا۔ ایک رات آندھی اور بارش کے طوفان سے لشکر والوں کے خیمے گر پڑے، ہر طرف اندھیرا ہو گیا، آگ بجھ گئی۔ ایک شخص لوٹا لے کر سلطان کے وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے واسطے آگ تلاش کرنے نکلا۔ اس کی نگاہ ایک خیمے پر پڑی کہ دیکھا بدستور خیمہ وہ قائم ہے۔ جب نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ ایک درویش چراغ کی روشنی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ اگرچہ طوفان سخت تیز تھا مگر چراغ بجھنے نہ پاتا تھا، یعنی چراغ نہیں بجھتا تھا۔ وہ شخص خیمے میں جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ خواجہ شمس الدین پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اگر آگ چاہیے تو لے جاؤ۔ اس شخص نے لکڑی سلگائی اور واپس چلا گیا۔ دوسرے روز وہ پھر آیا لیکن خواجہ شمس الدین کو خیمے میں نہیں پایا۔ وہاں سے تالاب پر پانی بھرنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ وہ ایک طرف چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے پانی بھرا اور خوب گرم پایا پانی کو۔ اس کو سخت حیرت ہوئی۔ اگلے روز صبح آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ تالاب پر گیا، پانی کو سرد پایا، وہ ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ تشریف لائے اور وضو کیا۔ آپ کے جانے کے بعد اس نے پھر لوٹے میں پانی بھرا تو کیا دیکھتا ہے کہ گرم ہے۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ بس حضرت خواجہ شمس الدین کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اس نے سلطان سے جا کے ذکر کیا۔ سلطان اس کو ساتھ لے کر تالاب پر پہنچا، پانی کو سرد پایا۔ سلطان اور خادم ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے۔ آپ تالاب پر تشریف لائے اور وضو کیا۔ آپ کے جانے کے بعد سلطان نے جو تالاب پر جا کر دیکھا تو پانی گرم تھا۔ اس کو یقین کامل ہو گیا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔
سلطان غیاث الدین آپ کے خیمے میں گیا، آداب بجا لایا اور کہا میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ جیسے کامل درویش میری لشکر میں موجود ہیں۔ آپ سے دعا کا طالب ہوا، آپ نے دعا کی اور 2 دن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ جو قلعہ 6 مہینہ محاصرہ کرنے کے بعد بھی نہیں فتح ہوا تھا، وہ حضرت خواجہ شمس الدین علیہ الرحمہ کی دعا سے 2 دن کے اندر فتح ہو گیا۔ آپ سے جب کرامت کا اظہار ہوا اور سلطان غیاث الدین اور لشکر والے آپ کے حالات سے باخبر ہوئے تو آپ ملازمت چھوڑ کر کلیر شریف آ گئے، پیر و مرشد کے حکم سے پانی پت پہنچے اور یہاں دین اسلام جہاں آپ زیارت کر رہے ہیں اس کی یہاں دین اسلام کے چراغ روشن کیے اور لوگ ذوق در ذوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہونے لگے، فاسق و فاجر تائب ہو کر نیکی کی زندگی گزارنے لگے۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے اولیاء کرام جہاں بھی تشریف لے گئے اپنے اخلاق و کردار اور سیرت سے اسلام کی تفسیر بیان کرتے تھے۔ پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں جو اکثریت مسلمانوں کی نظر آ رہی ہے یہ کسی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ نہیں بلکہ یہ اولیاء کرام کا فیضان نظر اور ان کا احسان ہے۔ آپ کا وصال 15 جمادی الثانی 716 ہجری کو ہوا۔ آپ کا مزار مقدس پانی پت انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کو ہم نے مزار شریف کی زیارت کروائی۔ یہ مزار شریف حضور سیدنا مخدوم صابر علاء الدین کلیری علیہ الرحمہ کے بہت ہی مرید خاص اور ان کے جانشین، جب یہ یہاں پر جنگ جیتے تو وہاں پر حضرت کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کو ہم نے حضرت خواجہ سیدنا شمس الدین علیہ الرحمہ کے مزار مقدس کی زیارت کرائی۔ پھر ملتے ہیں کسی اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔